مل صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. چودھری نثار کو لگتا ہے آپ نے قائل کر ہی لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیں پھر اب نون کا جو پیچھا ہے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. نہیں، نون سے تو وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی علیحدہ ہو گئے تھے، اور نون نے ان کے خلاف بھرپور الیکشن لڑا اور ٹکٹ بھی دیا ان کے مقابلے پہ، حلقہ خالی نہیں چھوڑا، اور قمرالزمان کو، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف وہاں دب کے پرویز رشید اور سب جا کے کیمپین بھی کرتے رہے، کیونکہ قمرالزمان صاحب کو نیب نے پکڑ لیا تھا. تو وہ سیٹ تو انہوں نے چوئی نثار کو جیتنا کا موقع نہیں دیا، پی ٹی آئی کو جیتنے کا موقع دینا زیادہ مناسب سمجھا. تو اس لیے چوئی نثار کی تو راستے 2018 سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چوئی نثار صاحب نے اگر پی ٹی آئی جوائن کرنی تھی تو انہیں 2018 میں کر لینی چاہیے تھی، جب جی پاکستان کے تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر حلقے ہیں، عمران خان کی اور ان کی اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی. اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو تو ایک لاہور مینار پاکستان کا جلسہ تھا، جس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نون کی بہت بڑی وکٹ گرا دوں گا. اس وقت چوئی نثار کو ہی گرانے کی بات، لانے کی بات ہو رہی تھی کہ چوئی نثار اس مینار پاکستان کے جلسے میں پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اعلان کر دیں. لیکن چوئی نثار صاحب نے منطق دی کہ میں جن کے ساتھ اتنے سال رہا ہوں، ایک دم ان کے مخالف سٹیج پر جا کر نہیں بیٹھ سکتا. شفٹ کرنے کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے، جسے اکثر کہتے ہیں طلاق کے بعد وہ عدت ہوتی ہے، یا وہ جسے آپ شرعی طور پہ کہتے ہیں درمیانی گیپ ہے، جس کے بعد آپ نیا نکاح اور نئی شادی کر سکتے ہیں. ایون اگر بیوہ ہو جائیں یا طلاق ہو جائے، رنڈوے ہو جائیں. تو میں خیال ہے وہ عدت گزار رہے تھے چوئی نثار صاحب، جو ان کے اپنے ذہن میں تھی کہ میری سیاسی عدت ہونی چاہیے نون لیگ سے علیحدگی کے بعد. تو وہ عدت انہوں نے گزارنے کے بعد شاید اب فیصلہ کرنے کا لیا. انہوں نے پچھلے دنوں جب پنجاب اسمبلی میں حلف بھی لیا تو پی ٹی آئی نے انہیں کو ویلکم نہیں کیا، مطلب ان کو ایک دفعہ چکر لگوایا اور واپس بھیجا. میری اس وقت بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہی از اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس. میں نے کہا وہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ نون ان کے ساتھ ہے، نہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے، ایک آدمی ہے، ہی از اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس. تو اس لیے بہت سے دروازے بند ہیں چودھری نثار کے لیے. بہت سی ٹرینیں انہوں نے 2018 کے بعد مس کی ہیں. اب وہ اس وقت اگر اگلے الیکشن کے لیے اپنی کوئی گیم بنا رہے ہیں تو فوری تو کچھ نہیں ہوگا. جو بھی گیم بنائیں گے وہ نیکسٹ الیکشنز کے لیے انہوں نے لڑنا ہے. ان کے جوائن کرنے کے راہ میں غلام سرور اوان بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوں گے. لیکن چونکہ وہ اوان صاحب ترین گروپ میں چلے گئے تھے ہیں، اور ترین گروپ کے سب لوگوں کو اب آہستہ آہستہ پی ٹی آئی سے نکالا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کی جگہ بھی بن سکتی ہے. آج بھی انہوں نے جنوبی پنجاب کا اپنا پریزیڈنٹ چینج کیا ہے، نور محمد بھابا، صرف اس لیے کہ وہ ترین صاحب کے بہت قریب تھا، انہوں نے جی بنوایا ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چوئی نثار صاحب اب اگلے یہ تو پورا انہوں نے بغیر حلف لیے، پھر حلف لے کے بھی دوبارہ اسمبلی کیا جائیں وہ. تو کوئی گیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو ان کو امیدیں تھیں شہباز شریف سے وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں، اور کوئی شہباز صاحب ان کی کشتی میں نہ ان کو اپنی کشتی میں ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چوئی نثار صاحب پالیٹکس میں ایک بند گلی کے میں سے پہنچ کر آگے راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کافی مشکل ہے. 2018 میں عمران خان کو ان کی جتنی ضرورت تھی، کیا اگلے الیکشن میں اتنی ضرورت ہوگی؟ کیا وہ جہانگیر ترین کا متبادل پولیٹیکلی ثابت ہو سکتے ہیں پنجاب میں؟ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ ترین جتنی کنیکٹیوٹی دے سکتے ہیں عمران خان کو پنجاب میں؟ مشکل سوال ہے، کیونکہ جہانگیر ترین ملنسار آدمی تھے، جنرس ہیں. چوئی نثار صاحب نہ موبائل رکھتے ہیں، نہ لوگوں کو ملنے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کوئی زیادہ کرٹیس ہیں ملاقاتوں میں. تو ان کی پالیٹکس تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ نمبر 1 کے بلو آئیڈ رہے ہیں، اس لیے سب نے ان کو اوبے کیا ہے. اب جب نمبر 1 کے بلو آئیڈ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ دوسرا آدمی ان کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ چوئی نثار کے ساتھ اتنے سال نون میں رہنے کے بعد کوئی ایک بندہ بھی سلام لینے کے لیے تیار ہو، کوئی ایک بندہ بھی ان کی بات کرنے کے لیے تیار ہو. تو اس لیے وہ ایک مشکل صورتحال میں ہے سیاسی طور پہ ان کی سیاست کے لیے، اور مشکل سے مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی میں بھی اتنی آسانی سے ان کے لیے راستہ نہیں بنے. جی بالکل. غوری صاحب
آپ کی کیا رائے ہے؟ چودھری صاحب ایسٹ ثابت ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ اور اول یہ کہ کیا وہ اتنا بڑا سٹیپ لیں گے؟ میرے خیال کافی ساری باتیں جو ہیں وہ تو مزمل نے کر دی ہیں، اور انہوں نے بڑا احاطہ کیا ہے تقریباً ساری باتوں کا۔ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ میں کہوں گا کہ وہ عمران خان کی طرح وہ بھی پالیٹکس میں ایک نارسسسٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ وہ جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ شاید انہیں ولایت مل چکی ہے۔ اور یہ جو ابھی ریسنٹلی انٹرویو ہوا ہے جس کی وجہ سے مطلب کافی عرصے کے بعد وہ تھوڑا سا عوام کے سامنے آئے تھے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے درمیان، اور اس کے اندر انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر وہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی جو ہے ان کا رویہ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ مفہمانہ ہے، اور اسی طرح جو ان کا رویہ ہے اپنا عمران خان کے بارے میں، وہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایچ ایس این کالج کے زمانے سے وہ بھولتے نہیں ہیں کہ وہ ساتھی اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ جس شخص کے بارے میں وہ سخت بات مسلسل کر رہے ہیں وہ کا نام ہے نواز شریف، اور نواز شریف کی جو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا جواز جو ہے وہ نواز شریف خود دے سکتے ہیں، بٹ آن اے ویری پرنسپل اسٹینڈ نواز شریف بیسکلی ریفیوز۔ لگتا ہے کہ جی آواز آ رہی ہے غوری صاحب؟ آپ کی آواز کٹ گئی، لگتا ہے زوم کو بھی نواز شریف سے مسئلہ ہے۔ آپ کو میری کٹ گئی تھی بیچ میں، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ میں بولنا شروع کرتا ہوں تو اس میں جی وہ آپ کی آواز کنیکٹیوٹی کا مسئلہ۔ آپ نواز شریف کا نام نہ لیں تو پھر ٹھیک چلے گا۔ مزمل بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ شہباز شریف باوجود کوشش کے ان کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور چونکہ شہباز شریف کو بھی پارٹی پوری طرح نہیں ملی تو پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز جو نثار صاحب ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی رگڑ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں پارٹی کی تباہی کے یہ دو ہی ذمہ دار لوگ ہیں، ایز اف کہ وہ پارٹی کو بچا کے لے جاتے۔ اور مزمل کا استعمال کرتے ہوئے کہ وہ انہوں نے ٹرین مس کی ہیں بہت سی، وہ اس لیے مس کی ہیں کہ وہ تو جیپ چلانا چاہ رہے تھے، اور جس علاقے میں چلا رہے تھے وہاں سنا کہ 4 ویل ڈرائیو زیادہ چلتی ہے، یہ پوٹوار کا علاقہ ہے اور اونچی نیچی زمین ہے یہاں پہ، تو یہاں کاریں نہیں چلتی، یہاں پر آپ کو پتا ہے 4x4 ہی چلتی ہیں، تو وہ بھی چلی ان کی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو اب چونکہ دوبارہ سے الیکشن کی ہوا چل رہی ہے، سارے لوگ لکھ رہے ہیں کیا اسنیپ الیکشن ہو سکتے ہیں، ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، تو یا تو وہ بیٹھ کے کتابیں لکھیں یا وہ سمجھیں کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ اب تقریباً اٹس آلموسٹ اوور، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو قیافہ آ رہی ہے اور قیاس آ رہی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ انٹرویو نہ ہوتا تو یقین کریں رضا، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ پیپل ہیو آلریڈی فارگاٹن چودھری نثار، you know, and that's اور ریزن اس کی یہی ہے کہ he is not in a habit of keeping friends, you know, he is in a habit of making enemies, and politics جو ہے وہ دشمن بنانے کا نام نہیں ہے، آپ نے سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلا کے رکھنی ہوتی ہے، اور یہ بہت سارے سیاستدانوں کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، وہ طاقت کے نشے میں جو ہے انہوں نے دشمنیاں زیادہ پالی ہیں پچھلے 30 سال میں، اور وہ اسی لیے اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت صحیح بات کہی۔ نادیہ آپ کا کیا ویو ہے اور کیا ایسا ممکن ہے؟ میں بہت کوئک کامنٹ دوں گی بیکاز جیسے مزمل نے اور عامر صاحب نے بہت ہی اچھا احاطہ بھی کھینچا اور بڑی اچھی اصطلاح بھی یوز کی۔ چودھری نثار صاحب ان پالیٹیشینز میں بالکل لگتے ہیں جیسے میرے دونوں کولیگز نے کہا کہ یو نو ہی ڈزنٹ میک فرینڈز، اور آپ اپنی فریٹرنٹی میں، اپنی اس جماعت میں جس میں آپ اتنے عرصے رہے، اس میں بھی آپ کے پاس کوئی اتنے زیادہ دوست نہیں ہے، بالکل صحیح کہا، کوئی سلام لینے آئے یا وہ کسی سے رابطہ رکھے، ان کے اندر بھی نا میں کی سیاست بہت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں آلریڈی وہ سارے لوگ موجود ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب جو سیاست کو، ویسٹ کو، ہر چیز کو، جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ کلی طور پر اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ایسے میں چودھری نثار کی جگہ بڑی مشکل ہوگی۔ اور پھر وہ جو ٹرین اور بس اور جیپ کا ذکر ہے، وہ میرے خیال سے جو جیپ بناتے تھے وہ بھی ان کو بھول چکے، اور ان کی اب جگہ واقعی بالکل نظر نہیں آتی۔ آپ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیجیے نا کہ کس طرح سے کتنا زیادہ کام کرنے کے بعد اور کہاں کس کے قریب رہنے کے باوجود وہ آج کہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو چودھری نثار صاحب بالکل صحیح بات ہے، مجھے تو اگر جب بھی الیکشن ہوں گے مجھے ان کی بھی کوئی جگہ نہیں لگتی تا وقت یہ
کہ اگر دوبارہ PMLN उनको किसी सूरत लेना चाहे या वो कोई अपने इनरोड्स वापस बना ले, बट नॉट इन PTI। इवन अगर वो चले गए तो ही विल बी अ वेस्ट, बिल्कुल उसी तरह जैसे और भी बहुत सारे लोग PTI के अंदर आए ना, और अभी जो PTI में ऑलरेडी मौजूद है उनमें आपस में इतने ज्यादा देखिए कंपटीशन रहता है, जो चाहते हैं एक कि वो अपने लीडर की नजरों में सबसे ज्यादा नजर आए, और दूसरा वो कहीं और भी सबसे ज्यादा नजर आए। तो ऐसे में फिर उनकी जो कि बहुत पहले कभी नजरों में थे वो बहुत पीछे जा चुके हैं, अब वो आगे सामने की सफ में नहीं आ सकते।